السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الامین کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا۔ عزیزان محترم، بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان، اللہ تعالی نے ہم سب کو امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج ہمارے لیے دو خوشیاں ہیں۔ یہ خوشی یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے، جو عید کا دن ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ آج حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، انہیں میلاد النبی۔ تو میرے بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو ساری کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ ساری کائنات کو، چاہے آسمان ہو یا چاہے زمین ہو، چاہے جنت ہو یا جہنم ہو، چاہے انسان ہو یا جنات ہو، کل 18,000 مخلوقات کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا، وہ جو پیدا کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ سب سے بڑی خوشی یہ کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ سب سے بڑے ہمارے لیے خوشی ہے۔ میرے بھائی، آج کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آج کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آج کیا کریں؟ تو میرے بھائی، ہم سب سے زیادہ آج ہم فرض نماز کے علاوہ، ہم جو فرض نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ آج ہماری عبادت صرف درود شریف ہماری ہونی چاہیے۔ جتنا ہو سکے آج درود شریف ہم پڑھیں، پڑھ کر حضور علیہ السلام کو پہنچائیں۔ دیکھیں بھائی، تو میرے بھائی، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے، مگر آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں،
ان کے نام سے صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نام سے صدقہ و خیرات تو دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ نے حضور کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنے جانیں بھی قربان کی، مگر ہم حضور علیہ السلام کے نام پر جو ہے صدقہ و خیرات تو کر سکتے ہیں۔ بڑے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کو اور ہماری اولاد کو حضور علیہ السلام کے 4 پشتوں کا نام یاد رکھنا ضروری ہے۔ کتنے نام؟ 4 نام، یا نہیں تو 5 نام۔ پہلے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کا نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب نام یاد رکھ لیں۔ اور ہمارے حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ، یہ سب نام یاد رکھ لیں۔ اور عبداللہ اور حضور کے دادا کا نام عبد المطلب، یہ بھی نام یاد رکھ لیں۔ اور پھر حضور کے جو پردادا ہیں ان کا نام ہاشم۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبد المطلب، پھر ہاشم، اس کے بعد عبد مناف۔ یہ نام یاد رکھ لیں، ہم سب یاد رکھیں، اور ہماری اولاد کو بھی حضور علیہ السلام کے پشتوں کا نام یاد کرائیں۔ کر لیں گے بھائی؟ یہ سب سے بڑے نام یاد رکھیں۔ جب نام یاد رکھیں گے تو ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ کیا فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں گے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، ان کے سنتوں کو اگر ہم اپنائیں گے، تو میرے بھائی لوح و قلم کیا چیز ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے ہمارا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں، ان کا نکاح حضرت بی بی آمینہ سے ہوا۔ یہ بی بی آمینہ حضور علیہ السلام کی ماں ہیں، امی ہیں۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمینہ سے ہوا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ کا نکاح ہونے سے پہلے جو حضور کے جو والد ہیں ان کے عبداللہ، تو ان کی پیشانی پر ایک نور تھا، ایک روشنی تھی، وہ روشنی چمکتی تھی۔ تو مکے میں ایک عورت تھی جو انجیل اور تورات کی وہ بہت اس سے واقف تھی، اس کی عالمہ تھی۔ ایک مرتبہ مکے کی گلی میں حضرت عبداللہ گزر رہی، تو عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، میں آپ کو 100 اونٹ آپ کو میں دوں گی، آپ میرے ساتھ۔ حضرت عبداللہ نے کہا جس کی خواہش تجھے ہے وہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ خیر یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمینہ سے ہوا، وہ جو حضرت عبداللہ کے پیشانی پر جو نور جو چمک رہا تھا، وہ نور حضرت بی بی آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ ایک مرتبہ کئی دن گزر گئے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ راستے سے گزر رہی، تو پھر وہی اس عورت سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میں انجیل اور تورات کی عالمہ ہوں، میں باعزت عزت گھرانے کی میں خاتون ہوں۔ میں نے اس لیے چاہا کہ آپ کو میں نے 100 اونٹوں کا لالچ اس لیے دیا کہ آپ کے پیشانی میں جو نور تھا وہ نور میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے۔ خیر نکاح ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد حضور کے والد حضرت عبداللہ ملک شام کو تجارت کے غرض سے تشریف لے گئے، اور آتے وقت پھر جو ہے مدینے میں آپ بیمار ہوئے، اور پھر آپ کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے باپ کا سایہ حضور کے سر سے اڑ گیا۔
میرے بھائی، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. حضرت آمینہ بیوہ ہو گئی، اور حضور علیہ السلام پیدا ہونے سے چند دن پہلے تو بی بی آمینہ فرماتی ہیں مکے میں جو راستے جو وغیرہ ہوتے تھے اس میں پتھر وغیرہ ہوتے، کنکریاں وغیرہ ہوتی تھی. میں جب راستے سے گزرتی اور میرے پاؤں میں اگر پتھر یا میرے پاؤں کے نیچے جو ہے اگر کوئی پتھر یا پتھر کا کنکر اگر آ جاتا یا میں اس پتھر پر اپنا پیر رکھتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں روئی پر جو ہے اپنے پیر کو رکھ دیا. پھر بی بی آمینہ فرماتی ہے جب حمل کے وقت عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بی بی آمینہ خود گواہی دیتی ہیں کہ تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. ایک مرتبہ بھی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی. مکے کی عورتیں جو بڑے بڑے جو کنویں ہوا کرتے تھے پانی کی، حضرت آمینہ فرماتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو میری سہیلیاں پانی کا ڈول ڈال کر کنویں میں ڈال کر پانی نکال لیتی. تو جب میری باری آتی، جب میں کنویں کے پاس جاتی اور میں اپنا جو ہے ڈول پانی لینے کے لیے جیسے ہی میں کنویں میں ڈالتی تو پانی نیچے سے پورا اوپر تک آ جاتا. یہ کس کی خیر و برکت؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت. مکے کی عورتوں میں یہ بات نکلی کہ عبد المطلب کی بہو حضرت بی بی آمینہ بڑے قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہیں، عطر استعمال کرتی ہیں. عورتوں میں باتیں نکل گئی. یہ بات جاتے جاتے حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیوی فاطمہ، حضور علیہ السلام کے دادی کا نام فاطمہ، ان سے کہا کہ تم اپنی بہو سے بات کرو، وہ بیوہ ہے اور حمل کی حالت میں ہے، کہو کہ قیمتی عطر نہ لگایا کرے، خوشبو نہ لگایا کرے. تو حضور علیہ السلام کی دادی نے کہا میں جب میری بہو بی بی آمینہ کے چہرے کو جب دیکھتی ہوں تو بی بی فاطمہ ایسی جلال میں ہوتی ہے کہ مجھے ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. چند دنوں کے بعد بی بی حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو اپنے قریب بلا کر کہنے لگے کہ اے بیٹی، مکے کی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہاں سے قیمتی عطر لاتے ہو، کہاں سے قیمتی جو عطر کہاں سے لاتے ہو، استعمال کرتے ہو، خوشبو استعمال کرتے ہو، کون لا کر دیتا ہے؟ جب عبد المطلب کے بات کو سنا تو کہنے لگی کہ ابا جان میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہو کر کیسے میں خوشبو استعمال کر سکتی ہوں؟ رونے لگی. پھر کہنے لگی کہ ابا جان آپ جو بات جو کر رہے ہیں میں خوشبو استعمال کرتی ہوں، آپ اس بات پر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ خوشبو استعمال نہ کریں. آج جو مجھ سے جو میرے ساتھ جو معاملات جو ہو رہا ہے اگر میں جو کہوں تو آپ مجھے پاگل کہیں گے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت بی بی آمینہ کہنے لگی کہ جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتا ہے. جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت کے شاخیں مجھ پر سایہ کرنے لگتی ہیں.
جب میں رات میں گلی میں گزرتی ہوں تو ستارے مجھے سلام کرتے ہیں، جب میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کے سامنے جاتی ہوں تو کعبۃ اللہ مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ یہاں تک بی بی آمینہ نے کہا کہ ابا جان، میں جہاں جہاں پر تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپیٹیں آتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ حضرت بی بی آمینہ کی جو ہے یہ جو ہے گواہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی حالت، جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والدہ شفا ان کا نام ہے، تو وہاں پر موجود تھی۔ گھر کے اندر، روم کے اندر جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جو کمرے میں، جو روم میں جو روشنی تھی، اس چراغ میں تیل ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا فرماتی ہے کہ مجھے پریشانی ہوئی، مجھے فکر ہوئی کہ ولادت کا مرحلہ ہے، پیدائش کا مرحلہ ہے، کمرہ اندھیرا ہو گیا، تو کیا دیکھتی ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جیسے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سارا کمرہ روشن و منور ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا فرماتی ہے کہ پھر ہمیں روشنی کی اور ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے بھائی، اب جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی باہر آتا خون میں لپیٹا ہوا آتا، بالکل اس کے جسم پر غلاظت لگی ہوئی رہتی ہے، اس کو اچھا نہلا کر دھلا کر اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو بالکل پاک صاف، ایسا باہر آئے کہ پہلے ہی سے آپ کو نہلایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ماں کے جو پیٹ سے جو ہے یہ خون کا خطرہ بھی باہر نہیں نکلا، یہ خون کا خطرہ بھی باہر نہیں نکلا۔ اور جب ہم پیدا ہوئے 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کیا کرتے؟ ختنہ کرتے نہیں۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام کو پہلے ہی سے ختنہ کیے ہوئے تھے، تو باہر لائے تو پہلے ہی سے آپ کی ختنہ کی ہوئی تھی۔ اور ماں کے پیٹ کی انتڑی سے جو بچہ ہوتا ہے، انتڑی جو ہے لگی ہوئی رہتی ہے، اس میں سے غذا پہنچتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب باہر تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو انتڑی کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے ہی سے کٹی ہوئی تھی، انتڑی کی بھی ضرورت نہیں، کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دنیا میں تشریف لائے حضور علیہ السلام، 15 یا 20 منٹ کے بعد جب حضور کی ولادت ہوئی، 15 یا 20 منٹ کے بعد اماں آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں میرے بچے کو دیکھوں، تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بچہ ہوا 15 یا 20 منٹ کے بعد سجدے کی حالت میں، اب بچہ ہے کبھی ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے، اب جیسا ہم لوگ جو سجدہ کرتی نہیں ویسا سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام پڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، اماں آمینہ خود گواہی دیتی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے، دیکھیں حضور کا انداز دیکھیں، حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے، بیٹھ کر یہ جو سیدھا ہاتھ ہے آپ نے ایسا ٹیکا لیا، ایسا آپ نے ٹیکا لے کر یہ جو شہادت کی جو انگلی ہے آسمان کی طرف آپ نے اٹھائی، آسمان کی طرف آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، پھر اٹھانے کے بعد پھر آپ جو ہے ایسے ہی پھر نیچے گر گئے، ایسے کہ پھر اب بچے پھر جیسے بچہ ہے ویسے ہی بچے ہو گئے۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے
کہ میں نے غیب سے ایک آواز سنی، میں نے یہ غیب سے ایک آواز سنی، وہ آواز یہ تھی، یہ وہ بچہ ہے جس کا ڈنکا، جس کا نام جو ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اس کا نام روشن کیا جائے گا۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، پھر رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام کی آمد کیا ہے؟ بڑی بڑی، میرے بھائی بڑی آمد ہے ان کی۔ حوروں نے نغمے گائے، فرشتوں نے نغمے گائے، خود اللہ نے ماشاء اللہ کہا۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، حضور علیہ السلام کے ہم امتی ہیں بھائی۔ تو حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، پورا روشن، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ بی بی آمینہ پھر فرماتی ہیں، بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ روشنی صرف کمرے میں نہیں تھی، روشنی پورے مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا روشن ہو گئی۔ میں نے ملک یمن کے محلات کو دیکھا، میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا روشن۔ علماء اکرام نے پھر ایک عجیب بات بیان کی۔ علماء اکرام جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت جتنے بادشاہ تھے، یہ ایک دن کے لیے یعنی 24 گھنٹوں کے لیے وہ بادشاہ مکے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کان سنے نہیں آتے تھے اور زبان سے بول نہیں سکتے تھے، ایک دن 24 گھنٹے۔ اور فارس میں ایک آتش کدا تھا جو ہزاروں سال سے وہ جل رہا تھا۔ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اچانک بجھ گیا، اچانک بجھ گیا آتش کدا جو ہزاروں سال سے جو روشن تھا، جو جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ کس نے بجھایا؟ بجھانے والے نے بجھا دیا، نہیں، بجھانے والے نے بجھا دیا۔ میرے بھائی حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا حتیم کعبہ کے پاس تھے۔ عبد المطلب کون ہے؟ حضور کے دادا صاحب، اور یہ مکے کے سردار تھے۔ حضرت عبد المطلب کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، حضور کے دادا صاحب مکے کے سردار تھے، حتیم کعبہ کے پاس تھے۔ آپ کو آ کر خوشخبری سنائی گئی کہ بی بی آمینہ کو بیٹا ہوا ہے، آپ تشریف لائے۔ آپ گھر تشریف لے گئے تو اپنے پوترے کو دیکھا، آپ ہاتھ میں لیے کعبے کے پاس لے کر آئے۔ میرے بھائی ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس نبی کے لیے دعا مانگے تھے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس، وہ انعام تھا۔ میرا بھائی ابو لہب کون ہے بھئی؟ حضور کا خاص چاچا، آزو بازو والا ہوئے، خاص چاچا ابو لہب، حضور کا خاص چاچا۔ جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، آپ نے اعلان کیا، تو سب سے پہلے دشمنی کا پتھر ابو لہب نے مارا تھا۔ سب سے پہلے پتھر کس نے مارا تھا؟ بھتیجے کو، چاچا نے، ابو لہب۔ میرا بھائی ابو لہب ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی لونڈی، ابو لہب کی جو لونڈی جو تھی، نوکرانی جو تھی لونڈی، جس کا نام تھا صوبیہ، اس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اے آقا، آپ کے بھائی عبداللہ کو یعنی حضرت بی بی آمینہ کو بیٹا ہوا ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور اٹھا کر اس نے اشارہ کیا کہ جا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی، اس نے آزاد کر دیا۔
اس کا انتقال ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت تنگی اور بہت پریشانی میں ہوں، بہت تنگی میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، مگر ہاں پیر کے دن جس انگلی سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے اپنی باندی کو، میں نے اپنی لونڈی کو جو میں نے آزاد کر دیا تھا، وہ اتنی مقدار میں مجھے ہر پیر کے دن مجھے پانی پلایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ پورے سال اللہ نے مکے میں جو عورتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو جو ہے بیٹا عطا کیا، بیٹی کسی کو نہیں دی۔ اللہ کے حبیب کی خوشی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ نے کیا دیے بھائی؟ آج ہمارے گھر میں بچہ ہوا تو کیا بانٹتی ہیں ہم لوگ؟ لڈو بانٹتی نہیں، جلیبی بانٹتی نہیں۔ بیٹا ہوا تو لڈو، بیٹی ہوئی تو جلیبی کو آ جاتی ہوگا۔ میرے بھائی بیٹی ہوئی تو لڈو ڈبل بانٹو، بیٹا ہوا تو لڈو ایک بانٹو۔ تو انسان کیا بانٹتا؟ بیٹا ہوا تو لڈو، بیٹی ہوئی تو جہانگیر جلیبی نہیں۔ میرے بھائی قربان جائے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ رب العالمین نے نہ لڈو بانٹے، نہ کیا ہے جلیبی بانٹے، اللہ نے ایک سال تک مکے کی عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، بیٹے بانٹے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ میرے بھائی خوشی کا دن ہے، خوشی کیسی منائیں؟ خوشی کیسی منانا ہے؟ حضور علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھیں، کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، اور حضور علیہ السلام کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، اور حضور علیہ السلام کے سنتوں کو اپنائیں، جو احکام لے کر آئے ان احکام کو اپنائیں۔ میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آدم علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ابھی اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان نرالی شان ہے۔ ایک یہودی بہت بڑا عالم تھا، وہ یہودی ملک شام کا رہنے والا تھا، یہودی، وہ تجارت کی غرض سے مکے کو آیا ہوا تھا۔ جس روز، جس شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مکے کی گلیوں میں وہ پھر رہا ہے، دیوانہ ہوا پھر رہا ہے، لوگوں کو پوچھ رہا ہے آج کسی کے گھر میں بچہ ہوا کیا، بیٹا ہوا کیا، بیٹا ہوا کیا؟ کسی نے کہا کہ ہاں، تو اس یہودی نے کہا کیا وہ بچے کا باپ ہے؟ کہا ہاں، کہا نہیں۔ پھر کسی سے پوچھا تو کسی نے کہا کہ ہاں، عبد المطلب جو مکے کے جو سردار ہے ان کے گھر میں ان کے بہو کو بیٹا ہوا ہے۔ تو یہودی عالم جو تھا کہنے لگا میں دیکھنا چاہتا ہوں، بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گیا، جا کر دیکھا تو میرے بھائی کیا دیکھا اس نے؟ حضور علیہ السلام کے یہ جو جسم ہے، یہ جو شانے ہیں، یہ جو پیٹھ کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی، مہر نبوت۔ تو اس نے دیکھا، جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا تو وہ یہودی عالم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، آپ سے نبوت، آپ کی نبوت بھی گئی اور آج سے آپ کی کتاب بھی گئی۔ پھر کہنے لگا اے قریش کے لوگوں، یہ وہ بچہ ہے، اس کا نام ایسا روشن ہوگا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اس کا نام ہی نام ہوگا۔ تو میرے بھائی آج کون سا دن ہے بھائی؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق. صبح صادق مطلب علماء نے فرمایا صبح میں 4:20 پہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی. 12 ربیع الاول پیر کے دن 4:20 پہ صبح صادق حضور علیہ السلام کی نبوت ہوئی. پھر بھائی اب حضور علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ 1500 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے ہزار؟ بولے ابھی سب ساتھی، 1500 سال. 1500 سال کا عرصہ گزر گیا. آج ولادت ہے حضور کی 1500 سال کی ولادت. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. ہم حضور سے محبت کریں. بھائی اللہ بھی حضور سے محبت کرتے. اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں کیا پیارے انداز میں حضور کے بارے میں کہا، محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اللہ نے قرآن میں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قرآن میں اللہ نے پھر قرآن میں اللہ نے کیا کہا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. پھر اللہ نے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. پھر اللہ نے قرآن میں کہا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پھر اللہ نے کہا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. پھر اللہ نے کہا إنك لعلى خلق عظيم. قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضور کی تعریف ہی تعریف بیان کی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں.